یہ ویڈیو 18 سال سے کم عمر لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی عمر 18 سال ہے تو اس ویڈیو کو سکپ کریں۔ میرا نام نورین ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری عمر 14 سال تھی اور میرے ابو ایک وکیل کے طور پر اپنے پورے خاندان میں اچھے مانے جاتے تھے۔ میری عمر کافی کم تھی۔ جو کوئی بھی مجھے دیکھتا تھا تو کہتا تھا قدرت نے مجھے بہت حسن سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے میں 24 سال کی لگتی تھی۔ میری ذات ملک تھی، جس کی وجہ سے میرے رنگت کافی سرخ اور چہرے پر معصومیت ہوتی تھی۔ لوگ مجھے سچ میں معصوم سمجھتے تھے، پر مجھے ہر چیز کی خبر ہوتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور بچپن سے ان کے ساتھ سوتی تھی۔ جب میں رات کو سو جاتی تھی تو میری امی ابو سونے کے بعد کام کرنے لگتے تھے اور میں چھپ کر دیکھتی تھی۔ مجھے اس چیز کا چسکا پڑ چکا تھا اور جب میں 14 سال کی ہوئی تو میرے ابو نے زبردستی مجھے دوسرے کمرے میں شفٹ کیا تھا۔ مجھے بہت ناز سے پالا تھا، میں سب کی لاڈلی تھی۔ میری امی ابو نے میرا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں طے کیا تھا۔ وہ لڑکا کافی سمجھدار ہے اور میں بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ جب اس کی جاب باہر کسی ملک میں لگ گئی وہ جلد ہی مجھ سے بچھڑ گیا۔ میری اس سے فون پر بات ہو جاتی تھی۔ ہماری شادی میری پڑھائی کے بعد ہی ہونی تھی۔ میرے ابو کے ایک دوست تھے جس کا نام شاہد تھا۔ میں شاہد انکل کہتی تھی، پر انہیں اس بات سے بہت چڑ تھی کہ میں انہیں انکل کیوں کہتی ہوں۔ ان کی عمر 40 سال تھی اور وہ بہت جوان اور اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی آتے تو میرے لیے چاکلیٹ لاتے تھے۔ مجھے گڑیا کہہ کر بلاتے تھے۔ ایک دن اچانک ہی وہ میرے لیے چاکلیٹ لانا بھول گئے تھے۔ ان کی چاکلیٹ بہت میٹھی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے شکایت کی کہ وہ میرے لیے چاکلیٹ نہیں لائے اور انکل کہنے لگے کہ لایا ہوں پر آج ایسے نہیں ملے گی۔ میں نے انکل سے کہا کہ پھر کیسے ملے گی؟ جب انہوں نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے سامنے کیا، کہنے لگے میری گڑیا مجھے کس کرے گی تب ہی میں چاکلیٹ دوں گا۔ میں حیران ہوئی پر کس کر دیا اور انکل نے مجھے پیار سے گلے لگا لیا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی دب چکی تھی، لیکن میں کچھ نہ بولی اور چاکلیٹ کھانے لگی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور یہ کام ایسے ہی چلتا رہا۔ میں ایک کھلے ذہن کی مالک تھی۔ ایک دن اچانک ہی انکل نے ہمارے گھر دعوت کی اور ہم سب مل کر کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ انکل نے مجھے بھی آنے کا کہا تھا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ سیٹ انکل کے ساتھ ہی تھی، جبکہ انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دوسروں کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انکل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور میز کے نیچے اپنا ہاتھ لے جا کر میری گود میں رکھ دیا۔ میں کچھ بھی نہ کر سکی اور بس ان کی حرکت کو محسوس کرنے لگی۔ اس احساس سے کچھ دیر بعد ہی مجھے پسینہ آنے لگا۔ میں کافی نروس ہو گئی تھی اور میں کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ اس دن کے بعد سے یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ انکل مجھے بہانے سے ٹچ کرتے رہتے تھے اور میں یہ سوچ کر چپ رہتی تھی کہ اس چھوٹی سی حرکت سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن انکل نے مجھے اپنے گھر کی دعوت دی۔ میں نے انکل کی دعوت قبول کر لی کیونکہ میں اپنے گھر رہ کر بور ہو چکی تھی۔ انکل کی بیوی کافی بیمار تھی اور ان میں ایسی بات نہ تھی کہ کوئی ان کی جانب پہلی نظر میں غائب ہو جاتا۔ انکل کی بیوی کا مجھے دیکھ کر موڈ بن چکا تھا۔ جب میں نے انکل سے پوچھا کہ آپ کی وائف کو میرا آنا پسند نہیں تو انکل کہنے لگے کہ نہیں گڑیا، ایسی بات نہیں ہے، وہ بس تم سے جلتی ہے، تمہارے جیسا حسن اس کے پاس نہیں ہے۔ پھر میں حیران ہوئی۔ انکل مجھے چائے بنا کر دینے لگے۔ میں نے انکل سے چائے پکڑی۔ جب انکل کا ہاتھ لگا تو چائے مجھ پر گر گئی۔ میری شلوار قمیض آگے سے خراب ہو چکی تھی۔ انکل مجھے کہنے لگے کہ اپنی قمیض مجھے دے دو تاکہ میں جلدی سے اس کو دھو لوں۔ میں نے انکل کو انکار کر دیا کہ میں یہ ایسا نہیں کر سکتی۔ انکل نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ان کے لیے گڑیا جیسی ہوں۔ اگر قمیض کو اس وقت نہ دھویا جائے تو سوٹ خراب ہو جائے گا۔ میں نے ان کی بات مان لی اور قمیض اتار کر ان کو دے دی۔
قمیص لے کر انکل دھونے لگے اور میں خود واش روم میں ہی رہی۔ میری حالت ان کے سامنے جانے کی والی نہ تھی۔ انہوں نے قمیص دھوئی اور استری سے خشک کی۔ میں واش روم میں ہی ویٹ کرنے لگی تھی جب اچانک انکل نے دروازہ کھول دیا اور مجھے کافی شرم آئی۔ میں نے جھٹ سے قمیص لی۔ پہلی مرتبہ انکل کے سامنے ایسی حالت میں آئی تھی اور انکل کی ساری آنکھیں مجھے دیکھ کر کھلی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے جیسے ان کا پسندیدہ کھانا ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور قمیص ابھی بھی گیلی تھی اور میرے جسم کے ساتھ چپک گئی۔ میں شرم کے مارے باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پھر سوچا کہ انکل نے جو دیکھنا تھا وہ تو دیکھ لیا، اب ایسے ہی باہر نکل جاتی ہوں۔ انکل نے مجھے نکلتے ساتھ ہی دوبارہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں خوبصورت تھی اور ان کے سامنے اپنی خوبصورتی چھپا نہ پائی۔ میں سوچ میں پڑ گئی اور اس دن میں واپس گھر چلی گئی۔ کچھ دن مجھے انکل کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن انکل کا وہ چھپ کر اچانک سے مجھے ٹچ کرنا بہت یاد آ رہا تھا۔ مجھے شاید انکل کی عادت ہو چکی تھی۔ میں نے دوبارہ انکل سے بات کرنا شروع کر دی، لیکن میں بہت مصروف رہتی تھی، جیسے مجھے ان چیزوں کا کوئی علم ہی نہ تھا۔ ایک دفعہ انکل نے مجھے میرے دوست کا پوچھا کہ کبھی اس نے مجھے ٹچ کیا ہے؟ میں حیران ہوئی اور پوچھا کون سا ٹچ؟ یعنی میں انجان بنی رہی۔ تب انکل نے مجھے عجیب سا ٹچ کیا اور کہنے لگے کہ اس طرح کا وہ، اور انکل نے میری فٹ بال کو ہاتھ لگا دیا۔ میرے اندر کرنٹ لگا۔ تب گھر والے پاس ہی تھے اور انکل اپنے گھر چلے گئے۔ میں انکل سے فون پر گپ شپ لگاتی رہتی تھی۔ ایک دن شاہد انکل نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر پر کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں رہنے میں کافی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ابو سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ شاہد انکل ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ابو کو ان پر کافی بھروسہ تھا۔ میں ڈر گئی تھی کیونکہ مجھے شاہد انکل کی نیت کا پتہ چل چکا تھا، لیکن پھر میں نے ہاں کر دیا اور شاہد انکل بیوی کے ساتھ ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی کا سارا دن موڈ بنا رہتا تھا، پر انکل مجھ سے اگنور کرنے کا کہتے تھے۔ ان کی بیوی روز اپنے میکے چلی جاتی ہے اور انکل اور میں اکیلے رہ جاتے، پر کام والی آنٹی ہوتی تھی اس لیے مجھے سہارا مل جاتا تھا۔ ایک دفعہ ہم لانچ میں بیٹھے تھے جب انکل نے جان بوجھ کر دوبارہ سے ایک ٹاپک چھیڑ دیا کہ میری گڑیا نے ابھی تک وہ سب کچھ کیا ہے یا نہیں۔ میں نے ان کو کہہ دیا کہ انکل مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی اور بھی ٹچ ہوتا ہے۔ انکل نے میرا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ گڑیا ٹچ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل مزہ تو ایک بار کرنے سے آتا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر ہر حد پار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن انکل زبردستی مجھے ایک گندی سی ویڈیو دکھانے لگے کہ دیکھو میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اتنے میں مجھے کام والی آنٹی کی آواز آنے لگی اور میں انکل کے ساتھ اٹھنے لگی تو انکل نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور میری کمر پر اپنے ہونٹ لگانے لگے۔ میری اندر آگ لگنے لگی تھی۔ میں نے شاہد انکل کو گلے سے لگا لیا اور ان کے آگے کپڑے اتار دیے۔ پھر شاہد انکل نے میری چڑیا پر تھوک لگائی اور اپنا موٹو میرے اندر کر دیا۔ میری ہلکی سی چیخ نکلی، مگر کچھ دیر کے بعد مزہ آنے لگا تھا اور اس طرح شاہد انکل مجھ سے مزہ لے ہی چکے تھے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔